اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں گزشتہ 2 سنڈیز آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، ورنہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا ہر سنڈے ایک درس ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ گزشتہ 2 ہفتے میں انڈیا میں نہیں تھا، عراق کی زیارتوں پہ گیا ہوا تھا، اور میں نے ہر جگہ، یقین کیجئے ہر مومن کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے حق میں نے دعا کی۔ مولا عباس کے روضے پہ، مولا حسین کے روضے پہ پروردگار عالم میری دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ، اور زیارتوں کی برکت سے آپ تمام حضرات کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے۔ دیکھیے، یہ زندگی عجیب و غریب ہے۔ ابھی حال ہی میں جب ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا تھا، میں عراق میں تھا، اور اس کے ہلکے سے جھٹکے عراق میں بھی محسوس ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 سیکنڈز کے وقت، یعنی 3 جھٹکے جو ہے نا آئے تھے، اور UN کے رپورٹ کے مطابق 45 سیکنڈز کا یہ زلزلہ تھا۔ 45 سیکنڈز کے اندر تباہی اتنی مچ گئی، 45 سیکنڈز کے پہلے جو کروڑ پتی تھا وہ 45 سیکنڈز کے بعد بھکاری ہو گیا۔ 45 سیکنڈز کے پہلے جس کی جائیداد تھی، 45 سیکنڈز کے بعد وہ بالکل بے روزگار ہو گیا۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں، آپ سوچیں کتنی بڑی تباہی۔ 45 سیکنڈز کے اندر جو ہے نا تقریباً 40,000 افراد مر گئے، سینکڑوں بلڈنگیں گر گئی، سینکڑوں مکان تباہ ہو گئے، سینکڑوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ 8,000 تو ملبے میں سے زندہ لوگوں کو نکالا گیا، لیکن ان کے دماغوں کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا سوچئے کتنا بڑا ان کے دماغ کے اوپر پریشر ہوگا، کتنا بڑا ان کے دماغوں میں ٹراما ہوگا۔ یہ جو 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے نے تباہ و برباد کر دیا۔ خالی سیریا میں 5,800 افراد کی موت ہوئی ہے۔ UN کے رپورٹ کے مطابق 40,000 افراد مر گئے، اور اتنے افراد میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، مڈل کلاس کے بھی تھے۔ لیکن اللہ نے بتانا چاہا، دیکھو تم جس زندگی کو زندگی سمجھتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جو اس دنیا کے بعد ہمیں ملنے والی، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہم صرف اس زندگی کے پیچھے دوڑتے ہیں، کیا کمائیں، کس کے سر پہ کس کی ٹوپی ڈالے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہر ایک پل کا حساب وہاں پہ دینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن آخرت پہ دنیا کو کبھی ترجیح نہ دینا۔ آخرت ہی اصل زندگی ہے، وہیں پہ ہمیں جانا ہے، اور وہی ہماری سب کچھ ہے۔ یہ زندگی تو ایک ذریعہ ہے، ایک لیڈر ہے یہاں سے وہاں تک جانے کا۔ اس زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھے۔ اللہ نے دکھایا ایک چھوٹا سا جھٹکا دے کے کہ دیکھو تمہاری زندگیاں، تمہاری پراپرٹیز، تمہاری بلڈنگز ایسے تباہ ہو سکتی ہیں۔ 45 سیکنڈز میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک شخص بتا رہا تھا کہ وہ ایک مکان مالک کے پاس کرایہ دار تھا جس کے 40 فلیٹ تھے۔ کتنے؟ 40 فلیٹس، جس میں سے ایک فلیٹ میں یہ بھی رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مکان مالک نے اس زلزلہ آنے کے 1 دن پہلے اس سے کہا کہ کرایہ بڑھاؤ ورنہ تمہیں خالی کر دیں گے۔ اس نے کہا میں بڑھا تو نہیں سکتا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا سامان پھینکوا دیا، اس کا گھر خالی کروا دیا، یہ جا کے کسی اور دور علاقے میں رہ گیا۔ اس کے فوراً بعد اسی رات میں یہ زلزلہ آیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ وہاں سے ہٹ گیا، اس کی فیملی شفٹ ہو گئی، لہٰذا وہ تو بچ گیا، اسے کچھ نہیں ہوا۔
ہاں البتہ تھوڑے بہت جھٹکے وغیرہ کی وجہ سے اس کا جو پرانا مکان تھا جس میں وہ رہتا تھا تھوڑے بہت نقصانات تو ہوئے اس کو، لیکن جب پتہ چلا جس بلڈنگ میں میں رہتا تھا وہ بیٹھ گئی. اور اتفاق دیکھیے جب ملبے میں سے لوگوں کو نکالا گیا تو وہ مالک مکان جس کے 40 فلیٹ تھے وہ زندہ نکلا. آج وہ کیمپ میں روٹی کے لیے ترستا ہے. 1 لاکھ آدمیوں کو آج غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. آس پاس کے جو ملک ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، یہ دنیا سب کچھ نہ سمجھو، صرف دنیا کے لیے نہ جیو، آخرت کے لیے جیو. دنیا کو ایک ذریعہ سمجھو. اگر آپ پر قرض داری نہیں ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی تو آپ خوش نصیب ہیں. کروڑوں کمانے والا بھی وہی 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. غربت میں جینے والا بھی وہی 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. پھر غرور کیسا، تکبر کیسا؟ پریشانیاں تو سب کو آتی ہیں، اور پریشانیوں میں ائمہ طاہرین نے جو نسخے ہمیں عطا کیے ہیں اس میں سے ایک نسخہ ہے استغاثہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. ائمہ نے بھی بتایا ہے اور علماء نے بھی ریکمنڈ کیا ہے. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے. اگر آپ پر پریشانی ہے، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس وقت یہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا. بہتر ہے کہ جس دن عمل شروع کرے اس دن غسل بھی لے، کہ غسل لیتا ہوں میں یہ عمل کے لیے استغاثے جناب سیدہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے قربتاً اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کرے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے. اس کے بعد سجدے میں جا کے 300 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی 300 مرتبہ کہنا ہے. اس کے بعد دعا کرے. یہ عمل آپ جاری رکھیں. روزانہ غسل لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وضو ضروری ہے اور بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے. پھر اس کے سجدے میں جا کے 300 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی گڑ گڑا کے رو رو کے اپنی حاجت کو جناب سیدہ کے خدمت میں پیش کرے اور پروردگار عالم کو جناب سیدہ کا واسطہ دے. جناب سیدہ کو اللہ کا واسطہ دے کہ دعا کرے، اور جب تک آپ کی دعا پوری نہیں ہو جاتی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اس عمل کو کنٹینیو کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ کس طریقے سے آپ کی زندگی بدلتی ہے، آپ کے حالات بدلتے ہیں. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور مجھے اجازت دیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو پریشان حال ہے، بالخصوص جو زلزلے کے شکار ہو گئے، پروردگار سب کی مدد فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. پروردگار ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کہ یعنی جلدی کر پروردگار جلد سے جلد ہمارے امام تشریف لائیں اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما. فقط وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.